اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ رد الحاد کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے درس سے ہم نے جناب جاوید اختر صاحب ان کے نظریات کو رد کرنا شروع کیا ہے۔ پچھلے درس میں ان کا ایک کلپ جو ہے وہ بیان کیا تھا، یہاں پر نشر کیا تھا، کہ جس میں یہ فرما رہے تھے کہ جو سوچتا ہے، چونکہ میں سوچتا ہوں پس ملحد ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو سوچتا ہے وہ پھر مذہب کو قبول نہیں کرتا۔ میں نے بیان کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہ حتماً خدا تک پہنچتا ہے۔ بس اس بات کا خیال رہے کہ جو سوچ رہا ہے، جس ڈیٹے کی بنیاد پر، جس میٹر کی بنیاد پہ، جس انفارمیشن کی بنیاد پر سوچ رہا ہے، وہ انفارمیشن درست ہونی چاہیے اور سوچ کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود جاوید اختر صاحب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مجھے دین اسلام کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، تو بس معلوم ہوا کہ جو انفارمیشن ان کے پاس ہے وہ غلط ہے، تو یہ جو سوچیں گے تو غلط ہی سوچیں گے، تو لہٰذا جب یہ سوچ کر ملحد بن رہے ہیں تو غلط انفارمیشن کی بنیاد پر سوچ رہے ہیں۔ بس آپ کا نتیجہ جو الحاد کا نکل رہا ہے وہ آپ کی اصل عقل کا نتیجہ نہیں ہے، تعقل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی جہالت کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ملحد جو ہیں وہ وہی سوچتے ہیں، بلکہ یہ سوچنے والوں پر پہرا بھی لگاتے ہیں۔ اور پھر چند نمونے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے کہ پچھلے درس میں اس کی طرف اشارہ ہو گیا، آپ وہاں پر ملاحظہ کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، ان کو رد کرتے ہیں، ان کا ایک کلپ اور جو ہے وہ مشاہدہ کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ ملاحظہ کریں ان کا کلپ۔ خدا ہے دا سپریم گاڈ، اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے آپ۔ ارے اس کے بارے میں تو ہر سوال کر لو، وہ تو پرفیکٹ ہے، کیا پرابلم ہے؟ نہیں، جہاں جو ازم ہو، جو فلسفی ہو، جو دھرم ہو، جو بھی ہو، جو آدمی ہو، آپ سے کہے کہ اس کے آگے تم سوال نہیں کر سکتے، اس پہ کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ ہم سوال کرنے کا رائٹ نہیں کھو سکتے۔ پہلے آپ نے دیکھیں، ملاحظہ کیا کہ اس میں بھی یہ اس بات کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مذہب جو ہے، دین جو ہے، وہ خدا کے بارے میں سوال کرنے سے روکتا ہے کہ خدا کے بارے میں سوال مت کرو، چونکہ سوال جو ہے وہ انسان کا ایک نیچرل حق ہے، طبیعی حق ہے اس کا، تو لہٰذا سوال تو کرتے ہیں، جو بھی روکے گا وہ غلط ہے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ جو مذہب بھی سوال کرنے سے روکے، پتہ چل جائے گا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ مذہب جو ہے وہ باطل ہے، کیونکہ اگر وہ سچا ہوتا تو کبھی بھی سوال کرنے سے ڈرتا نہیں، سوال سے منع نہیں کرتا۔ تو دین اسلام کبھی بھی سوال سے روکتا نہیں ہے، بلکہ سوال کرنے کی تشویق کرتا ہے کہ کرو سوال، جیسے میں نے پچھلے درس کے اندر بھی بیان کیا تھا۔ جاوید اختر صاحب اگر قرآن ہی صحیح طریقے سے پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر مذہب جو ہے وہ سوال کرنے سے روکتا ہے، بلکہ ہے ایک مذہب، ہے ایک ایسا دین کہ جو سوال کرنے کے لیے خود ابھار رہا ہے کہ کرو مجھ سے سوال، کرو میرے بارے میں سوال، پوچھو میری ذات کے بارے میں، پہنچو میرے تک آ کے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، مثلا ابھارا جا رہا ہے، تدبر کرو، سیروا فی الارض، اس آیت کو اگر مشاہدہ کریں کہ جاؤ سیر و تفریح کے اوپر اور دیکھو آیات الہی کو، اور تدبر و تفکر کرو، تو ظاہر سی بات ہے جب انسان تعقل کرتا ہے سوال اٹھتا ہے۔ تو انسان کی عقل سلیم پھر جہاں پر ہدایت کرے وہاں جائیں، پھر اپنی فکر پر پہرے مت بٹھائیں۔ پھر آپ کی عقل کیا کہتی ہے ان آیات کو دیکھنے کے بعد، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، ان کائنات کو دیکھنے کے بعد، اس کی طرف جو ہے وہ آپ توجہ رکھیں اپنی۔ اسی طریقے سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ہمارے پاس ایسے مورد ملتے ہیں کہ جہاں پر سوال کیا گیا خدا کے اوپر اور ان کو روک دیا گیا؟ نہیں، ہمیں ایسی کوئی مورد جو ہے وہ نہیں ملتا، بلکہ برعکس ملتا ہے کہ سوال کیا گیا اور جواب دیا گیا۔
مثلا ملاحظہ کریں، ہمارا تعلق چونکہ مکتب تشیع سے ہے تو منابع جو ہیں وہ مکتب تشیع کے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ یہ کتاب ہے ہماری معتبر ترین الاصول من الکافی، معتبر ترین کتاب ہے۔ اس کے جلد اول میں صفحہ 82 کے اندر میں فقط یہاں پر اتنا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سوال کیا جا رہا ہے اور امام جواب دے رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، میں نمونے کے طور پہ بعض آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ مثلا یہاں پر آپ دیکھیں، پہلی جو روایت ہے یہاں پر راوی یہ کہہ رہا ہے کہ سألت ابا جعفر علیہ السلام عن التوحید، میں نے سوال کیا توحید کے بارے میں، خدا کے بارے میں۔ تو کیا امام نے منع کر دیا؟ آپ پوری اس روایت کے اندر دیکھیں، جواب دیا ہے، منع نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اگلی روایت میں جائیں، ارشاد ہو رہا ہے، یہاں پر راوی کہہ رہا ہے کہ سئل ابو جعفر الثانی، کہ امام سے جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ یجوز ان یقال للہ انہ شیء، کہ آیا ممکن ہے خدا کے لیے یہ کہنا کہ وہ شے ہے؟ خدا کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے، حتیٰ یہاں پر مناظرے موجود ہیں، اعتراض کیا گیا خدا کے اوپر۔ اگر سوال کو بے معنی اعتراض لینا چاہتے ہیں، اصول کافی کی باب کتاب التوحید کو ہی اگر مطالعہ کر لیں، اردو ترجمہ موجود ہے، آپ دیکھیں کتنے اعتراضات خدا پر اٹھائے گئے، سوالات اٹھائے گئے، اور ائمہ علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ان کے جواب جو ہیں وہ عنایت کیے ہیں۔ بس یہ تأثر دینا کہ خدا پر سوال کرنے سے مذہب جو ہے وہ روکتا ہے اور ہمیں حق ہے کہ سوال کریں، ہاں نہیں روکتا، آپ سوال کریں۔ سوالات انسان کے ذہن کو نکھارتے ہیں، انسان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں سوال اگر کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر جو ایک خلش موجود ہے، جو شک و شبہ آیا ہے، سوال کرے گا جواب ملے گا، اگر سوال نہیں کرے گا جواب کیسے ملے گا؟ تو جواب جب ملے گا، اور جواب کہاں سے لے؟ ذمہ دار افراد سے، اصلی ماخذ سے، اصلی منبع سے، جو کہ قرآن ہے، جو کہ روایات ہے پیغمبر اکرم و اہل بیت علیہم السلام ہیں، ان سے جو ہے وہ استفادہ کرے۔ تو بہرحال اس طرح کی اور بھی بہت ساری ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ خدا کے اوپر سوال اٹھایا گیا، روکا نہیں گیا، بلکہ تشویق کی گئی ہے کہ سوال کریں۔ میں ایک اور اس کا حوالہ میں نہیں لا سکا، ابھی میرے ذہن کے اندر وہ آیا، اگرچہ میں نے شاید کسی درس کے ضمن میں یہ حوالہ پیش کیا ہے، لیکن یہاں پر ابھی ذہن میں آیا ہے اور موضوع سے ریلیٹ ہے، میں آپ کے خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ جنگ کے ماحول میں ہیں، دونوں طرف جنگ شدت کے ساتھ جاری ہے، اور ایک بدو جو ہے، اعرابی جو ہے، وہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں امام علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان سے خدا کے بارے میں جو ہے وہ سوال کرتا ہے، اور بڑا گہرا سوال کرتا ہے۔ بعض جو امام کے صحابی موجود تھے وہاں پر، امام علی علیہ السلام کے رقاب میں جو لڑ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جنگ کا ماحول ہے اور یہ خدا کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آ گیا، تو انہوں نے تھوڑا سا غصے کی حالت میں دیکھا یا تعجب کی حالت میں دیکھا، تو امام علی علیہ السلام نے ان کو روک دیا۔ اسی کے امام فرماتے ہیں کہ اسی توحید کے لیے تو ہم لڑ رہے ہیں اپنے بد مقابل کے سامنے آ کے، یہی جھگڑا ہے ہمارا توحید کا، یہی اگر یہ سوال کر رہا ہے تو یہ بہترین مقام بھی ہے، بہترین سوال بھی ہے، جواب دیں۔ اور بہترین طریقے سے پھر توحید کے اوپر امام نے جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور آج وہ توحید کے میدان میں بہترین آپ کہہ لیں کہ گراں بہا وہ کلمات ہیں جن سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ امام علی جو ہے وہ جنگ کی کیفیت کے اندر موجود ہیں، اب وہاں پر ایک بندہ آ کے توحید کے بارے میں سوال کر رہا ہے، خدا پر سوال کر رہا ہے، خدا کو ایک کس معنی میں کہتے ہیں بتائیں ہمیں، آپ جو کہتے ہیں خدا ایک ہے، تو امام وہاں پر اس کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر دوسروں کو منع کرتے ہیں کہ تم کیوں اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، تم کیوں اس کی مذمت کر رہے ہو، یہی مقام ہے، اور اسی توحید کی وجہ سے تو ہم جنگ کر رہے ہیں، تو یہ میں جواب دوں گا، اور جواب دیا، اور وہ آج بھی
عقلی بنیادوں پر ایک بہترین جواب ہے اور ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اختر عباس صاحب کا جو جاوید اختر صاحب کا جو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ خدا پر جو ہے وہ سوال اٹھنا چاہیے، اٹھایا نہیں دیا جاتا، یہ بات غلط ہے۔ یہ نہ تو کسی اکیڈمک لیول افراد علماء کے پاس گئے ہیں اور نہ کوشش کی ہے، حتیٰ خود بھی اگر جس طرح یہ اپنے میدان میں کوششیں کر کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں، اگر تھوڑا سا دینی لٹریچر پہ اتنی محنت کی ہوتی، حتیٰ اس سے بھی تھوڑی کم محنت کی ہوتی، تو یہ آج حالت اور یہ سوالات جاوید اختر صاحب کے نہ ہوتے۔ انشاءاللہ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ان کو صحیح سوچنے کی، یہ کہتے ہیں نا میں سوچتا ہوں بس مولوی، میں کہوں گا صحیح سوچنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحیح انفارمیشن کی بنیاد پر اور صحیح ڈائریکشن کے اندر سوچیں اور پھر ایک نتیجہ جو ملے گا وہ اس کو اپنائیں۔ تو خدا اگر آپ نے خدا کا اس وقت انکار بھی کیا تو خدا آپ کو بخش دے گا۔ اس طرح کی روایات بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اپنے وہ غصے کو باہر نکالنا، آپ کے ساتھ کچھ مسائل ایسے بنے ہیں دینی لوگوں کی طرف سے، تو ان کے ریاکشن کے اندر آپ اس طرح کے نظریات بنا لیں، غلط انفارمیشن کو آپ درست کیے بغیر اسی پر ایک نظریہ قائم کر کے پھر کہیں میں چونکہ سوچتا ہوں بس ملحد ہوں، تو یہ باتیں جچتی نہیں ہیں آپ جیسی شخصیت کے اوپر۔ چاہیں گے کہ آپ اپنی انفارمیشن کو ٹھیک کریں، صحیح طریقے سے سوچنا شروع کریں، پھر آپ جس نتیجے پہ پہنچیں تو خدا انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو ہدایت دے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔